حقیقت حمزات پر یہ دوسری قسط ہے۔ میں اپنے تمام احباب اور متعلقین کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی شے کے بارے میں اگر کوئی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ فکری شعور کے ساتھ اس کو حاصل کریں، کانسیسنس کے ساتھ، اور فکری شعور کو بروئے کار لا کر کے اس کو حاصل کریں۔ بالکل ایک لاشعوری طور پر کہ آپ نے کہیں پڑھ لیا، کچھ سن لیا، کچھ پہلے سے آپ کے سب کانسیس میں کوئی ایک بات تھی، اس کو ملا کر کے جوڑ توڑ کر کے آپ نے خود سے ایک نظریہ بنا لیا۔ ایسا کبھی مت کرنا، ورنہ یہ بعد میں آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ حاصل کریں، کسی چیز کا علم حاصل کریں تو اس کو شعوری فکر کے ساتھ، کانسیسنس کے ساتھ، اور اس تعلق سے اگر ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے کچھ کہا ہے، اس تعلق سے سب سے پہلے قرآن مقدس میں یا احادیث مبارکہ میں کچھ آیا ہے تو اس کو پیش نظر رکھیں، اس کو کسوٹی بنائیں اور اس پر ان باتوں کو تولتے جائیں، پرکھتے جائیں۔ جو اس پہ پورا اترے اس کو اپنا لیں، اور جو اس پہ پورا نہیں اترے اس سے قطع نظر کر لیں۔ اسی میں بھلائی ہے۔ حمزات کے تعلق سے بہت سارے قصے مشہور ہیں، اور میری جو پہلی قسط آئی تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے، مطلب کہ شاید ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں نے حمزات کو شیطان بتا دیا، یعنی کہ شیطان کہنے پہ ناراض ہو گئے معاذ اللہ۔ وہ حمزات تو شیطان ہی ہیں، حمزات جو ہے شیطان ہے، جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی حدیث جو باب تحریش الشیاطین میں یہ حدیث ہے کہ وقد وکل بہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک حمزات جن اور ایک حمزات فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور تاحین حیات یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ ابھی میں پھر یہ حدیث پڑھ کر کے بتاؤں گا۔ اس تعلق سے مرقات اور اشعۃ اللمعات میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اشعۃ اللمعات میں کہ جب کوئی بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں حمزات اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ حمزات فرشتہ کو ملہم اور حمزات شیطان کو وسواس کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات میں کہہ رہے ہیں۔ تو حمزات کا شیطان ہونا یہ تو قرآن سے اور حدیث سے اور ہمارے محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تشریحات سے یہ بالکل واضح ہے۔ اور ایک حمزات فرشتہ بھی ہے جو کہ الہام کرتا ہے نیک باتوں کا۔ تو یہ ایک بات رہی۔ اب اس تعلق سے ہمارے اعلیٰ حضرت آقائے نعمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ اپنے فتاویٰ میں فرمایا، میں آپ کو وہ نقل کیے دیتا ہوں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت سے جب حمزات کے تعلق سے سوال ہوا کہ حمزات کیا ہے اور اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے، یہی سوال ہے کہ حمزات کیا ہے اور اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جو جواب عنایت فرمائے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے بعینی ہی نقل کیے دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ حمزات از قسم شیاطین ہیں، وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، وہ مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوا اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر خدمت تھا، حاضر تھا، وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو پہلی قسط میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ حدیث میں پھر سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ حمزات جن اور حمزات فرشتہ نہ ہوں۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ اور اس کے بعد حضور اعلیٰ حضرت نے ایک دوسری حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام پر دو باتوں میں مجھے فضیلت بخشی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قوت دی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک تیسری حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم پر مجھے دو خصلتوں میں فضیلت دی گئی،
ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری بیویاں مددگار ہیں، میری مددگار ہیں، اور حضرت آدم کا شیطان کافر رہا اور ان کی بیوی نے ان کی خطا پر ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد اب اعلیٰ حضرت دوسرے سوال، یعنی کہ اسی سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تسخیر، یہ جو سوال تھا کہ اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے، تو اب اس کا جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور اس کی تسخیر جو سفلیات سے ہو تو وہ حرام قطعی بلکہ اکثر صورتوں میں کفر ہے کہ بے ان کے خوشامد اور مداح و مرضیات کے نہیں ہوتی، اور جو علویات سے ہو تو اگرچہ بصولت و سطوت ہے مگر اس کا ثمرہ غالباً اپنے کاموں میں شیطان سے ایک نوع استعانت سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ غلبہ قاہرہ ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر، اور وہ جو استجابت دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حب لی ملک لا ینبغی لی احد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہی دے ڈال جو کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، سے تاشی ہر ایک کو کہاں نصیب، اور بالفرض نہ بھی ہو تو کافر شیطان کی مخالطت ضرور مورث تغیر احوال و حدوث ظلمت۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ ضرر کے صحبت جن سے ہوتا ہے یہ کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر میں تکبر آ جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ، تو راہ سلامت اس سے بعد و مجانبت ہی میں ہے۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ راہ سلامت اس سے بعد و مجانبت ہی میں ہے۔ رب عز و جل تو اس کا حکم دے، کس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اعوذ بکا، کہ یہ کہو کہ اعوذ بکا ربی ان یحضرون، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو۔ یہ قرآن میں ہے کہ آپ یہ دعا کرو کہ اعوذ بکا ربی ان یحضرون، کہ اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو۔ اور یہاں یہ رٹ لگائی جاتی ہے، کیا فرمایا حضرت نے کہ یہاں یہ رٹ لگائی جاتی ہے، حاضر شو حاضر شو حاضر شو، والعیاذ باللہ تعالی واللہ تعالی عالم۔ تو یہ جو کچھ ہمارے امام نے، امام اہل سنت نے فرمایا، اسے آپ گرہ باندھ لیں۔ اچھا، میں نے بہت ساری جگہوں پر تسخیر حمزات کے تعلق سے اس کے سفلی اعمال کی جو ترکیب دیکھی ہے تو اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو 40 دنوں تک یا کم سے کم 7 دن کا ایک عمل ہے، اس میں آپ کو ناپاک رہنا ہے، یعنی کہ پلیدی کی حالت میں آپ پر غسل جنابت فرض ہو اور آپ وہ نہ کریں، اور اسی حالت میں آپ کو عمل کرنا ہے، اور زبان سے جو ہے وہ معاذ اللہ ایک مرتبہ بھی وہ کوئی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ ایسے کلمے نہیں نکلنے، یعنی کہ آپ کو اس شیطان کو تابع کرنے کے لیے پہلے خود شیطان بننا پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اسی کو حالت نے جو ہے فرمایا کہ بے ان کے خوشامد و مداح و مرضیات کے نہیں ہوتی، یعنی کہ پہلے ان کی مرضی جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، آپ کو پہلے اسی کی طرح آپ کو شیطان بننا ہوگا، پھر جا کر کے وہ آپ کا ہمنوا آپ کا دوست بنے گا۔ تو یہ تو میرے خیال سے بہت خسارے کا سودا ہے۔ اور میں اکثر اپنے احباب سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ تسخیر حمزات سفلی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ اس کی تسخیر کے لیے آپ کو سفلیات سے اگر عمل کرنا ہوگا تو یہ حرام قطعی ہوگا، کہ اکثر اس میں کفر کا بھی اندیشہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو آپ اس کا خیال اپنے دل سے قطعی طور پر نکالیں، اور حمزات سفلی کی تسخیر سے آپ توبہ کریں، اس کا خیال اگر آپ دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ اور اگر اس کی تسخیر آپ بطور علویات سے اس کی تسخیر کرنی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگرچہ بصولت و سطوت ہو لیکن اس میں بھی بے شمار خطرے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت سرکار نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تسخیر اجنہ، عزائم جنی کے جو عاملین ہوتے ہیں ان کا انجام خراب ہوتا ہے۔
اور بہت ساری دعائیں علوی دعائیں ایسی ہیں، جیسے دعائے سیفی حرز یمانی، دعائے حزب البحر شریف، دعائے حیدری، دعائے برتی وغیرہ۔ قرآنی صورتوں میں سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل شریف بالخصوص، چہل اسماء میں اسماء اعظام، بعض اسماء اعظام ایسے ہیں کہ کسی ایک کا بھی آپ نے عاملین کے شرائط پر اگر عمل کر لیا تو وہ آپ کی تمام تر دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ پھر یہ تسخیر حمزات کیا ہے؟ آپ علویات اور روحانیات کی تسخیر کو چھوڑ کر یہ سفلی شیطان کی تسخیر میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ لہٰذا میں اپنے تمام احباب اور متعلقین کو، میرے تمام شاگردوں کو یہی کہوں گا کہ آپ وہ جو ہمارے بزرگوں نے اعمال کیے ہیں، وہ جو اوتھینٹک چیز ہے جس سے کہ آپ کا دین اور آپ کی دنیا یہ دونوں سنور جائیں، آپ ایسے ہی اعمال ہمیشہ کریں۔ اور اس حقیقت حمزات کی تیسری قسط میں حمزات کے متعلق چند سوالات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے، جس سے کہ آپ کو مزید اس سلسلے میں معلومات حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔